الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کی آیت 36 سے اس سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس سرگزشت کے بیان کا محل وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری طرف بھی اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ لو کہ رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ کا قانون عدالت برپا کر دیتا ہے۔ یہ عدالت تمہارے لیے بھی برپا ہو چکی ہے، اس لیے ان سرگزشتوں کی روشنی میں اپنے طرز عمل پر ایک نظر ڈال لو۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جب نوح کی دعوت قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور نوبت وہاں پہنچ گئی کہ اب کوئی امکان نہیں رہا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا بھی کوئی ایمان کی طرف بڑھے گا، تو پھر ہم نے نوح کو وحی کی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس پر کسی قوم کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک اللہ کا رسول قوم کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے۔ رسول کے موجود ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ابھی قوم کے ایمان سے پوری طرح مایوسی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو بتدریج باہر نکلیں گے اور حقیقت کا اعتراف کر لیں گے۔ یہ بات بھی قرآن نے بتا دی ہے کہ اگر کچھ لوگ ابھی اظہار نہیں کر سکے لیکن وہ استغفار کر رہے ہیں، انہیں توجہ ہو گئی ہے، ان کے باطن میں ایمان کے لیے میلان پیدا ہو گیا ہے، پھر بھی موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اس لیے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے، اور یہ سب پیغمبروں کے ساتھ ایک ہی اصول ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی پہلے یہ واضح کیا ہے کہ اب کوئی راست باز نہیں رہا، یہ بستی اب خالی ہو چکی۔ جنہیں ماننا تھا وہ مان چکے، اور جنہیں اب نہیں ماننا وہ اس ہٹ درمی کے مقام پر ہیں کہ سورہ نوح میں خود سیدنا نوح نے ان پر تبصرہ کیا ہے کہ لا یلد الا فاجرا کفارا۔ اب تو ان کے ہاں کسی فاسق و فاجر کے سوا، کسی منکر کے سوا پیدا ہونے کی گنجائش بھی معلوم ہوتا ہے ختم ہو گئی، یعنی کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل اب اسی طرح سرکشی اور تمرد کو اختیار کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی تصویب کر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا تاثر بھی صحیح ہے اور ہم بھی اب اسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب عدالت کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو۔ یعنی اس سے پہلے پیغمبر کی حیثیت سے، ایک سچے خیرخواہ کی حیثیت سے تمہیں دکھ ہوتا رہا ہے، تم اس کا غم کھاتے رہے ہو کہ میری قوم اپنی تباہی کے لیے کیوں آگے بڑھ رہی ہے، تم ان کی ہدایت کے طالب رہے ہو، تم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں،
ان کو چپکے بھی پکارا ہے اور کھلے عام بھی دعوت دی ہے، یہ سب مراحل گزر گئے، لیکن اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو، ان کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا، اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، یعنی دونوں چیزیں بیان کر دیں کہ یہ کشتی کتنی بڑی ہوگی، کس طرح بنائی جائے گی، اس کے لیے اب ہم ہدایات دیں گے، یہ ہماری نگرانی میں بھی ہوگی اور ہماری ہدایت کے مطابق بھی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لگاؤ اور اب یہ کشتی بنانا شروع کرو، کیونکہ ہم نے ان کو جس طرح غرقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جس طرح اس طوفان کو ہم آئندہ نسلوں کے لیے اپنی دینونت کی ایک عالمی داستان بنا دینا چاہتے ہیں، اس میں اب کشتی بنانا ہوگی۔ تو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کے رہیں گے، یعنی وہ وقت گزر گیا، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، جو ہم نے کرنا تھا وہ بھی کر لیا، جتنی مہلت دینی تھی دے دی، اب کسی مہلت کے یہ مستحق نہیں رہے، اس لیے تم بھی بہرحال انسان ہو، اپنی قوم کے خیر خواہ ہو، یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی عرض داشت پیش کرو۔ یہ معلوم ہے کہ بعد کے زمانوں میں سیدنا نوح ہی کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ مجادلہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب لوط کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو سیدنا ابراہیم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار، تو اس قوم کو تباہ کر دے گا، اس میں کچھ راست باز ہوں گے۔ فرمایا تمہارے خیال میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر 50 راست باز ہوں، ان کا وہ بھی نہیں، 40 ہوں وہ بھی نہیں ہے۔ جب آخری درجے میں معلوم ہو گیا کہ یہ قوم راست بازوں سے خالی ہو چکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہدایت ہوتی ہے کہ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے، یعنی اب کسی بات کا، کسی عرض داشت کا، ان کے حق میں کوئی بات کہنے کا، مزید مہلت مانگنے کا موقع ختم ہو گیا۔ یہ سارے معاملات اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب ان کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہم مغرقون، اب انہیں غرقاب ہونا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری بات کر دی تو اب نوح علیہ السلام نے اس ہدایت کی روح سے جس طرح کی کشتی بنانے کے لیے کہا گیا تھا اس کا سامان اکٹھا کیا اور کشتی بنانے لگ گئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے، یعنی کشتی بن رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کشتی کے بننے تک مہینے 2 مہینے جتنا وقت بھی لگے گا، یہ گویا ایک آخری مہلت ہے، یہ وہ الٹیمیٹم کی مہلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ آخر میں بھی کچھ دنوں کی مہلت ضرور دی جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں جب آخری اعلان کیا گیا ہے سورہ توبہ میں تو 50 دن کی مہلت دی گئی، یعنی پہلے بھی ایک مہلت دی گئی اور پھر اس کے بعد آخری اعلان کے بعد بھی فرمایا کہ جب تک حرام مہینے نہیں گزر جاتے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح گویا ان کے لیے بھی یہ مہلت ہو گئی۔ اسی طرح یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب صالح نے اونٹنی نامزد کی تو اسی کو مہلت بنا دیا گیا کہ اب دیکھتے ہیں اس قوم کے لوگ اس اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، بس جس دن یہ اونٹنی کے خلاف کوئی اقدام کریں گے وہ مہلت کے خاتمے کا وقت ہوگا۔ تو یہ آخری الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے کہ اتنی مدت ہے، یہ کبھی دنوں کے حساب سے ہوتا ہے اور کبھی اس طریقے سے، یہاں کشتی کو پیمانہ بنا دیا گیا، یہ بن رہی ہے، بس جس دن یہ بن جائے گی اس دن تمہارا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوگ یہ سننے کے باوجود، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ دانشور یہ پاس سے گزرتے تو ہنسی اڑاتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے
کہ عذاب کی دھمکی کو وہ سرے سے لافزنی سمجھتے تھے۔ ہنسی اس لیے اڑاتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کا دماغ شاید چل گیا ہے، پہلے ہمیں یہ الٹ پلٹ باتیں بتاتے رہے، اب یہ کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، تو اب کیا عذاب اور کیا باتیں، یہ دعوے ہیں، کہاں پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ پھر لے آؤ وہ عذاب، دیکھ لیتے ہیں کہاں ہے تمہارا عذاب، کدھر لنگر انداز رہ گیا۔ اس لیے کہ عذاب کی دھمکی کو وہ سرے سے لافزنی سمجھتے تھے، چنانچہ کشتی بننے لگی تو انہوں نے یہی خیال کیا ہوگا کہ یہ نوح اور اس کے ساتھیوں کے خلل دماغ کے سوا اور کیا ہو سکتا، یعنی ایسے بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آ گیا ہے اور اب ہمیں دمکانے کے لیے کشتی بھی بنانی شروع کر دی ہے تاکہ ہم ان کی بات کو سنجیدگی سے لیں، تو مذاق اڑاتے ہوئے پاس سے گزرنے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، وہ انہیں جواب دیتا، یعنی جس وقت وہ پاس سے جاتے ہوئے اس طرح کے جملے کستے اور اس طریقے سے تمسخر اڑاتے تو نوح انہیں جواب دیتے کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک تنبیہ تھی کہ ظالموں، اس وقت تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم پر کیا بیتنے والی ہے، تمہاری قوم کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اس وقت تم ہنس رہے ہو، پھر دیکھو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب شاید ہم تم پر ہنس رہے ہوں گے۔ یہ الفاظ مجانست کے اسلوب پر آئے ہیں، اس پر حاشیہ ہے، یہ الفاظ مجانست کے اسلوب پر آئے ہیں اور اس سرور و ابتہاج اور ازدیاد ایمان و اطمینان کی سرشاری کو بیان کرتے ہیں جو خدا کی نصرت کے ظہور پر اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ یعنی اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، ہمارے لیے اللہ کی عدالت سے نجات کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب ان کے کرتوتوں کی سزا دینے والے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ایسے موقعوں کے اوپر کہ جس سطح پر وہ اترے ہیں پیغمبر بھی اس سطح پر اتریں گے یا ایمان والے بھی، اس لیے یہ واضح کیا گیا کہ یہ مجانست کا طریقہ ہے، یعنی گویا تنبیہ کی گئی ہے کہ اس وقت شاید ہم تمہارے اوپر ہنس رہے ہوں گے۔ تو ایمان میں جو ازدیاد اس سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ اب ہمارے حق میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہی صورت قیامت میں بھی ہوگی۔ وہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے لے کر واپس آئیں گے تو اپنے اہل و عیال میں بہت مسرور ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوں گے کہ ہم نے بازی پا لی۔ اس کے بالمقابل دوسرے لوگوں کے چہرے اس وقت سیاہ ہو رہے ہوں گے، ان پر افسردگی اور ازردگی چھائی ہوگی اور ان کے لیے راستے گویا بند ہو جائیں گے، ایک ہمیشہ کی مایوسی طاری ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا تقابل کر کے بتایا ہے، گویا ایک طرف سرور ہے، ابتہاج ہے، ازدیاد ایمان ہے، اطمینان ہے، اور دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کیا گزرنے والی ہے۔ ان کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسی ابتذال پر اتر آئیں گے، یعنی یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جس طرح تم اس وقت بیہودہ طریقے سے مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت آئے گا تو ہم بھی مذاق کریں گے، بلکہ صرف اس بات کو الٹ دینا مقصود ہے، یعنی یہ بتانا مطلب ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ بازی الٹ جائے گی، صورتحال تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا عام حالات میں تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں پر اس طرح حجت تمام ہو چکی ہو جس طرح حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی، یعنی ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا گیا، انجام بتا دیا گیا، بار بار تنبیہ کر دی گئی، نسلوں کو سمجھانے کی کوشش کر کے دیکھ لیا گیا، سرکشی میں، تمرد میں، استکبار میں کوئی فرق نہیں آیا، پوری قوم وہیں کھڑی ہے۔ یہ اسی کی تصویر ہے جو اوپر ہے کہ جب کشتی بنانے کا مرحلہ آ گیا تو گویا آخری وقت آ گیا، اب کشتی بنانے کی مدت ہی کی مہلت ہے، صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی ان کے سردار اور ان کے بڑے اور ان کے زعماء اور ان کے دانشور پاس سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اب یہ کشتیاں بنا کر ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا عام حالات میں تو اچھی بات نہیں ہے،
لیکن جن لوگوں پر اس طرح حجت تمام ہو چکی ہو جس طرح حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی، ان پر عذاب الہی کا نزول حق کی فتح مندی اور باطل کی ہزیمت کا ایک یادگار واقعہ ہوتا ہے جس پر اہل ایمان کا خوش ہونا عین مقتضائے ایمان ہے۔ یعنی یہ نوعیت بالکل مختلف ہے۔ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان میں آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کسی کی آزمائش پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پیغمبر کے یہ ساتھی جو اس موقع کے اوپر خوش ہوں گے یا ان کو ایک اطمینان حاصل ہوگا، تو یہ تو آخری معرکہ ہے جس کے بعد گویا فیصلہ زمین پر ہو رہا ہے، وہی فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، پھر ان قریب جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے، یعنی وہ پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو عذاب آتا ہے اس کی نوعیت یہی ہوتی ہے، وہ آتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے جب پوری قوم ایک داستان عبرت بن کر تاریخ کے عجائب خانوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک تنبیہ ہوئی اور ٹل گیا، ایک طوفان آیا، کچھ لوگ اس کی نظر ہوئے، لوگوں کو توجہ دلائی اور ختم ہو گیا۔ تو تنبیہات کی جو چیزیں نازل ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ان میں بس وارننگ دینا مقصود ہوتا ہے، یعنی لوگ بیدار ہو جائیں۔ یہ عدل کے اصول پر نہیں آتے، یہ تو دنیا کے اندر جیسے تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، اچھے برے سب لوگوں پر آتی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ موت چونکہ بہت بکھر کر آتی ہے، کبھی یہاں آ گئی کبھی وہاں آ گئی، تو جس جگہ آتی ہے وہاں تو لوگوں کو کچھ توجہ ہوتی ہے، لیکن گرد و پیش کے لوگ اس سے بے نیاز رہتے ہیں۔ یہ دوسرے کے گھر میں کوئی طوفان اترا ہے، ہم تو محفوظ ہیں۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر جب مرگ انبوہ کا منظر بن جاتا ہے تو ساری بستی اب پھر پوری طرح متبع ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورت ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ عذاب آئے گا تو یہ رسوا کر کے رکھ دے گا، اور یہ قہر نازل ہوگا تو پھر نازل ہو کر ٹھہر جائے گا، یہ پھر اپنا کام پورا کر کے جایا کرتا ہے۔ یہ عذاب وہ نہیں ہے جس طرح کی صورتیں تم دنیا میں دیکھتے رہتے ہو۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا۔ اب گویا داستان کا اتنا حصہ مقدر کر دیا ہے کہ کشتی بن گئی اور اس کے بعد سب لوگ سوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا۔ طوفان ابل پڑا کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے فارت تنور۔ اصل میں فارت تنور کے الفاظ آئے ہیں، یہ استعارے کے طور پر اس طوفان کی تعبیر ہے جس میں تند سائیکلونی ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی اور پاس کے سمندر اور دریا بھی ابل پڑے۔ یعنی یہ چونکہ اس طریقے سے ہوا چلتی ہے تو اس طرح گویا ایک طرح کا تنور سا بن جاتا ہے، تو اس سے یہ محاورہ یا استعارہ بن گیا ہے۔ اس میں جو لوگوں نے خواہ مخواہ کہ ایک تنور میں سے طوفان ابل پڑا کی داستان بیان کی ہے، اسی کو ضرورت نہیں ہے، یہ محاورہ ہے، اسلوب ہے اس بات کو بیان کرنے کا۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یعنی اس موقع پر ہم نے ہدایت کی کہ اب ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، ہم اس کو عالمی سطح پر ایک عبرت کا موقع بنا دیں گے۔ تو اپنے لوگوں سے اب کہو کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لیں، ہر قسم کے جانوروں کا، یعنی جو تمہاری ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے آپ کے پاس جو جانور ہوتے ہیں جن پر آپ کی معیشت کا انحصار ہے، اس زمانے میں جو دیہاتی تمدن تھا جس طرح کا ہوتا ہے اس سے ہم واقف ہیں، تو اس میں جو جانور ضروری ہیں، کوئی پرندے ہیں، کوئی جانور ہیں جو روز مرہ کی ضروریات کے لیے ہیں، کل جب کشتی رکے گی
تو اس موقع کے اوپر جو بڑے پیمانے کی تباہی ہو جائے گی تو چشم زدن میں تو نئی مخلوقات نہیں پیدا ہو جائیں گی، تو آپ اپنے لیے اس کو رکھ لیں۔ تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، یعنی ایک مادہ ایک نر سب رکھ لو۔ اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں من کلن کے الفاظ معہود ذہنی کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہمارے ہاں لوگ زبان کے اسالیب کی رعایت نہیں کرتے، انہوں نے دیکھا کہ ہر قسم یا کل کا لفظ ہے تو گویا ساری دنیا کے جانور اکٹھے کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے۔ اس طرح کے موقعوں پر ہم بھی ہر ایک کل کا لفظ جو ہے وہ قریبی حالات کے لیے بولتے ہیں، بھئی سارا سامان رکھ لیجئے، اب ہم جانے والے ہیں، تو یہاں سارا کا لفظ پوری کائنات کے لیے نہیں بولا جاتا، وہ اس ماحول کے لحاظ سے بولا جاتا ہے۔ تو ایک طرح کی اس طرح کی ہر تعمیم میں تخصیص ہوتی ہے، وہی سمجھنی بھی چاہیے۔ یعنی ان جانوروں کا ایک ایک جوڑا جو اس وقت لوگوں کے تصرف میں تھے، جو جانور ان کی زندگی بن چکے ہوئے تھے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی خچر ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی گائے ہے، جو بھی جانور ان کے ہاں موجود تھے، تو ان کے جوڑے رکھ لیجئے تاکہ بعد میں زندگی شروع کرنے میں دقت نہ ہو، اور طوفان کے بعد کی زندگی کے لیے ضروری تھے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں جو جانور ہیں ان میں سے بھی بس وہ رکھ لیں کہ جن کی ضرورت ہوگی، جن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جانوروں ہی پر زیادہ تر انحصار بھی ہوتا تھا زندگی کا، تو یہ جوڑے رکھ لو۔ اور فرمایا نر و مادہ دو دو، یعنی نر بھی اور مادہ بھی وہ رکھ لیے جائیں تاکہ آگے ان کی نسل چل سکے۔ کل نحمل فیہ من کل زوجین اثنین و اہلک، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے۔ یعنی گھر والے بھی ظاہر ہے وہی ہوں گے کہ جو ایمان لے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ اس موقع پر کسی کے ساتھ کوئی نسلی تعلق کام نہیں آتا، خواہ وہ پیغمبری کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب جن لوگوں کو عذاب سے دوچار ہونا ہے ان کے بارے میں تو ہم بتا چکے، وہ کون ہیں؟ وہ منکرین ہیں، ان کے اب ایمان لانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن تمہارے گھر والوں میں سے جو تمہارا ساتھ دیتے رہے ہیں اور جنہوں نے تم پر ایمان قبول کیا ہے اور جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہی ہے، ان کو بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ بس وہی لوگ اس میں سوار نہیں ہوں گے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا۔ میں نے لکھا ہے یعنی جن کے بارے میں پہلے دن سے طے ہو چکا ہے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے اور آگے بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جن کے بارے میں بتایا جا چکا تھا۔ یہ پیچھے تفصیل آ چکی ہے کہ نوح علیہ السلام پر بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون ہیں جو اب ایمان لا چکے اور کون ہیں کہ جن کے ایمان لانے کا امکان ہی ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ اب تو کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں نکلے گا کہ جو عذاب کو دیکھ کر بھی ایمان لے آئے، اس لیے اب ان کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو یعنی کسی تعلق کی بنیاد پر، کسی رابطے کی بنیاد پر ان کو سوار کرانے کا کوئی امکان نہیں ہے، بس وہی سوار ہوں گے جو تمہارے ہیں۔ اور فرمایا ومن آمن، یعنی تمہارے گھر والے بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو دوسرے قبیلے میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں اور وہ اس سے پہلے ہی حق کو مان چکے ہیں۔ فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، خیال نہ کریں کہ یہ کشتی کوئی بڑا جہاز بنانا پڑا ہوگا، تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی لوگ زیادہ نہیں تھے، بہت کم تعداد تھی لوگوں کی۔ یہ جو جملہ درمیان میں کہا ہے اور ایک طرح سے ایک معترضہ جملے کے انداز میں کہا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، اس پر حاشیہ ہے، یہ حسرت و افسوس کا جملہ ہے کہ لوگوں کی بڑی اکثریت نوح علیہ السلام کی طرف سے کئی سو سال تک دعوت و انذار کے باوجود حق سے گریزاں رہی۔ کئی سو سال، 950 سال کی مدت بیان کی گئی ہے، معمولی مدت نہیں ہوتی، نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی طرف سے کئی سو سال تک دعوت و انذار کے باوجود حق سے گریزاں رہی اور بالآخر طوفان کی نظر ہو گئی۔ اس میں بالواسطہ یہ بات جب کہی ہے تو اس میں بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی کا پیغام بھی ہے
کہ قریش کی مغرور اکثریت بھی انہی کے انجام کو پہنچتی ہے تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے بہت سی قومیں اسی انجام کو پہنچ چکی ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے نا کہ اتنی بڑی قوم، اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب سے دوچار کر دے گا؟ تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی قومیں اس انجام کو پہنچی ہیں، اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اس انجام کو پہنچے اسی کے مستحق تھے۔ محمد الرسول اللہ کے مخاطبین اگر اپنے آپ کو اسی کا مستحق ثابت کریں گے تو اللہ کا قانون ایک ہی ہے، وہ بھی اسی انجام کو پہنچ جائیں گے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، یعنی لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے، یعنی یہ کشتی تو میں نے بنائی ہے اور تم لوگوں نے بھی اس میں ہاتھ بٹایا ہے، لیکن اس کا اب چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے حوالے ہے، یعنی یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہمارے یہ بس میں ہے، نہ جو کچھ ہونے والا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ تدبیر بھی اس پروردگار کی بتائی ہوئی ہے، اس میں سوار بھی ہم اس کے حکم پر ہو رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، یہ چلے گی بھی اسی کے حکم سے، طوفان میں محفوظ بھی رہے گی تو اسی کی عنایت سے، اور پھر یہ ٹھہرے گی اور ہم اس سے خیر و خوبی کے ساتھ اتریں گے تو اسی کے کرم سے اور اسی کی بخشش سے۔ میں نے لکھا ہے یہ تفویض کا کلمہ ہے۔ تفویض کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جس سے بندہ مومن اسباب سے ماورا اپنے آپ کو مسبب الاسباب کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اسباب تو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب کیا کام کریں گے، جو چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں ان میں وہ بے بس ہو جاتا ہے، جو کچھ آگے نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ورنہ کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے طوفان آتے ہیں تو حکومتیں، قومیں بالکل بے بسی کے ساتھ دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت کا ظہور تھا جو اس موقع کے اوپر ہوا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتا ہے، گویا اسباب ختم ہو گئے، اب مسبب الاسباب، وہ جو اسباب کو بنانے والا ہے، سب کچھ اس کے سپرد ہے۔ تو انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر یہی کہا کہ میں نے یہ کشتی بنا لی ہے، اب اس کا چلنا ٹھہرنا اس مالک کے ہاتھ میں ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان ربی لغفور الرحیم، میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی جب اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں تو یہ سپرداری اسی احساس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، کوتاہیوں سے درگزرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ہمارے مجموعی رویوں کی بنیاد پر اطمینان دلاتا ہے کہ فیصلہ کروں گا، ورنہ اگر معمولی چیزوں پر بھی گرفت ہوتی تو جیسے آتا ہے کہ پھر زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا۔ تو اللہ کی اس عنایت، اللہ کے اس کرم کو آدمی اس وقت یاد کرتا ہے جب وہ اپنا آپ، اپنے معاملات اس کے سپرد کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ حوالہ انتہائی عجز کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بندہ جب عاجزی کے آخری مقام پر پہنچ جاتا ہے تو بس اپنا سب کچھ اس پروردگار کے سپرد کر کے بس اس کی بخشش کے دامنی میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اس موقع کے اوپر اسی عاجزی کی جگہ پر کھڑے ہو کر سب معاملہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین گرفت میں آ گئے ہیں، زمین کی تنابیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہیں، اور معلوم نہیں کہ کیا کیا دھونکی لیتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور جلیل القدر پیغمبر ہے، تاریخ انسانی اس شخصیت کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ اور حضرت ابراہیم معلوم ہوتا ہے کہ 2 دور ان سے شروع ہوئے ہیں اور 2 دور ان پر ختم ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کشتی چلانے والا بھی وہی، اس کو ٹھہرانے والا بھی وہی، میں بس اتنا بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ حوالہ انتہائی عجز کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ ہم پر یہ عنایت کی جاتی،
لیکن وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے کہ نزول عذاب کی اس گھڑی میں اس نے ہمیں ہر تکلیف سے بچا لیا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگوں نے تو بہت کمال دکھایا ہے اور ایمان کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مان کر گویا اس پر احسان کر چکے ہوئے ہیں، عاجزی کے مقام پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو اس وقت اس طوفان کی ہم بھی نظر ہو رہے ہوتے، لیکن اس نے عنایت فرمائی ہے اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔